اقلیتوں کا جو یوں کہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہندوستان میں رہتی ہے، تو مسلمانوں کی سیاسی پارٹیوں کا کیا رول رہے گا، یا ان میں سے کیسے لیڈرز نکلیں گے، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جس طرح ہندوستان میں نے آپ سے عرض کیا، ہندوستان میں ہندو راجا مسلمان بادشاہوں کی لڑائی نہیں، ان دونوں میں بادشاہت تھی۔ اسی طرح سے آزادی کے وقت جو ہندوستان میں سیاست ہوئی تو ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی سیاست اور ہندوؤں کی سیاست اور دوسرے لوگوں کی سیاست کی اخلاقیات کوئی بہت بلند رہی ہے، بلکہ سب کی ایک قومی سیاست جو مغرب نے تعلیم دی تھی، جو داؤدی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ گاندھی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور ہے بھی، کہ وہ اسپرچلائزیشن آف پالیٹکس کے قائل تھے۔ مسلمانوں کو بھی صحیح طور پر اسپرچلائزیشن آف پالیٹکس کا علمبردار ہونا چاہیے، یعنی ان کی روحانیت اور ان کی سیاست ایک سکے کے دو رخ ہیں، یہ نہیں کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو مسلمانوں کی سیاست بھی وہی ہے جو یہاں دوسری قوموں کی سیاست ہے، گروہی مفاد، قومی مفادات، اس کی کشمکش، کوئی ویلیو بیسڈ پالیٹکس جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی نہیں رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ تقسیم ملک کے بعد شروع کے ابتدائی دور میں تو بہت مسلمان حیران و پریشان رہے، پھر اس کے بعد بعض جگہ خصوصاً کیرالہ میں، چونکہ وہاں کی صورتحال، وہاں کی معاشی سماجی سیاسی صورتحال الگ ہے، مسلمان 25% ہے، اس لیے انہوں نے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ وہاں رہی، اور انہیں سیاست میں ایک بہرحال ایک رول ادا کیا وہاں، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کو آل انڈیا سطح پر ہی کرے۔ لیکن تقسیم ملک کے تناظر میں اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کی علیحدہ پارٹی بنا کر کے ایک سیاست، الیکٹورل پالیٹکس کرنا بہرحال کسی نہ کسی طرح سے قومی کشمکش کی فضا کو بڑھاتا ہے، اور یہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو، نقصان دہ۔ چنانچہ مسلم لیگ کو اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے دھیرے دھیرے اب وہ کیرالہ میں اپنے آپ کو انہوں نے محدود کر دیا۔ یہ انہوں نے پریکٹیکل طریقے سے سیکھا۔ تو ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پولیٹیکل پارٹی کی ابھی سینیریو میں آگے کیا ہوتا ہے نہیں کہا سکتا ہے، کوئی مسلم پولیٹیکل پارٹی کا کوئی مستقبل یا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے۔ آئی ایم جو ہے، اب ان کی جو ابھی لیڈرشپ ہے وہ تھوڑا باحوصلہ اور امنگ والی ہے، اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی پورے ہندوستان میں موجودہ سینیریو میں کوئی تعمیری، کوئی مثبت رول ادا نہیں کر پاتے۔ آپ خود سوچئے، وہ وہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے علاقائی طور پر، وہاں الیکشن سے پہلے یا اس دور میں کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں یا اپنی پارٹی کھڑی کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے نہیں، اس سے اس علاقے میں ایک نئی فضا بنتی ہے اور وہ قومی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی نمائندگی کا مسئلہ جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان کی ایک کامیاب جمہوریت ہو، اس کے لیے ہم بھی قائل ہیں کہ اگر یہاں کی ڈیموکریسی کو سکسیسفلی چلنا ہے تو ہر کا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے، مائنورٹی کا بھی ہو، کاسٹ کی بنیاد پر ہو، ریجنل بنیاد پر ایک بیلنس ہونا چاہیے، مرد اور عورت، امیر و غریب، ویسٹ اور ایسٹ، ہندو مسلمان، سکھ عیسائی، دلت، امبیدکرائٹ، بودھ مذہب کے ماننے والے، سب کا ویل ریپرزنٹیشن ہی ایک کامیاب ڈیموکریسی کی علامت ہے۔ اس کے وکیل تو ہم بھی ہیں اور سب کو ہونا چاہیے، لیکن اس میں بہت فرق ہے کہ کوئی مسلم پولیٹیکل پارٹی مسلمانوں کی نمائندگی کی لڑائی کو مین ایشو بنا کر کے اگر وہ لڑے گا تو وہ ہندوستان کے پولیٹیکل سینیریو میں وہ قومی کشمکش کو بڑھائے گا۔ اور جبکہ خود ایک پولیٹیکل پارٹی بی جے پی جیسی پارٹی جو تاریخ کو بھی اس طرح ٹویسٹ کر دیتی ہے اور ایسے کسی موقع کو نہیں چھوڑتی ہے، وہ بھلا کیوں ہی کرے گی؟ اور اب جبکہ اس وقت وہ کلائمیکس پر ہے اپنے، ایسے موقع پر آل انڈیا مسلم پولیٹیکل پارٹی جس نام سے جہاں بھی ہو، وہ بہرحال اس کا رول تعمیری اور مثبت نہیں ہوگا، انڈین مسلم پولیٹکس کے مفاد میں نہیں جائے گا اور نقصان دہ ہوگا۔